الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول پاک کی آنکھوں کے چین زندہ باد. رسول پاک کی آنکھوں کے چین زندہ باد. جناب فاطمہ زہرا کے عین زندہ باد. رسول پاک کی آنکھوں کے چین زندہ باد. جناب فاطمہ زہرا کے عین زندہ باد. اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی؟ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. محترم حضرات، ابھی تک گفتگو یہاں پہنچی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کے لیے کہا گیا تو آپ نے مدینہ شریف سے ہجرت فرما کر مکہ شریف تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک پناہ گزری کی حیثیت سے موجود رہے اور بہت سارے لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آتے رہے. جس وقت آپ مکہ شریف میں موجود تھے اسی وقت کوفہ سے آپ کے پاس بہت سارے خط آئے، بہت سارے لیٹر آئے اور آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ وہاں سے کوفہ آ جائیے. ہم آپ کے والد حضرت علی کے چاہنے والے ہیں. آپ یہاں آ جائیں گے تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے، آپ کے غلام بن جائیں گے. ہم آپ کو اپنا آقا مانیں گے، یزید کو ہم اپنا آقا نہیں مان سکتے، اس لیے آپ یہاں تشریف لے آئیے. ایسے بہت سارے خطوط آئے. امام حسین کو بلایا جانے لگا لیکن ماحول کچھ ایسا تھا، بڑا نازک تھا. تو حضرت امام حسین نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ لوگ سچ بولتے ہیں یا نہیں، اس کی تصدیق کرنے کے لیے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ فرمایا اور آپ سے فرمایا کہ جب وہاں دیکھو کہ ماحول بالکل درست ہے تو وہاں سے خط لکھنا کہ یہاں کا ماحول اچھا ہے، لوگ آپ کی پیروی کرنے والے ہیں تو میں یہاں سے چلوں گا. چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ جاتے ہیں. کوفہ جانے کے بعد سارے لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں اور بیعت کرنے کے بعد آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ امام حسین کو بلا لیجئے. پھر جب آپ کو بالکل اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب یہ لوگ امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر حضرت مسلم بن عقیل نے ایک خط لکھا جس میں یہ کہا گیا کہ یہاں کا ماحول اچھا ہے، آپ تشریف لے آئیے. چنانچہ اس خط کو پڑھنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چلے اور مکہ سے چل کر کے آپ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے. راستے میں بہت سارے واقعات ہوئے اور پھر کربلا پہنچنے سے پہلے حضرت امام مسلم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. آپ کے دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. لیکن اللہ نے اس گستاخ کو جس نے حضرت امام حسین کے دونوں شہزادوں کو قتل کیا تھا اس کو انجام اسی وقت اسے مل گیا. جس وقت وہ دونوں شہزادوں کا سر لے کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس کا بھی انجام ایسا ہی ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں نے چمنستان مصطفیٰ کے، چمنستان بطول کے ایک ایک پھول کو انہوں نے توڑ کر کے مرجھا دیا اور اس کو پامال کر دیا.
پھول تو 2 دن بہار جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی انہوں نے قتل کر دیا جو ابھی کھلے بھی نہیں تھے اور مرجھا گئے۔ حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ لیکن اللہ نے امام مسلم کے دونوں شہزادوں کے قاتل کا حساب اسی وقت لے لیا کہ جب حارث بدبخت نے جب بچوں کو شہید کر دیا، اس کا نام حارث تھا، جب بچوں کو شہید کر دیا امام مسلم کے، تو ان کی لاشوں کو دریائے فرات میں پھینک دیا اور سروں کو توبڑا میں رکھ کر لے گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ حارث نے کہا انعام و اکرام کے لیے آپ کے دشمنوں کا سر کاٹ کر لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا یہ میرے دشمن کون ہیں؟ کہا مسلم بن عقیل کے فرزند ابن زیاد۔ یہ سنتے ہی غضبناک ہو گیا اور کہا تجھ کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ حارث سے کہا کہ تجھے قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ میں نے تو یہاں یزید کو یہ لکھ کر بھیجا ہے کہ مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے گرفتار کر لیے گئے ہیں، اگر حکم ہو تو میں انہیں آپ کے پاس زندہ بھیج دوں۔ میں نے یزید کے پاس زندہ بھیجنے کی بات کہی ہے اور تو ان کے سر لے کر کے آیا ہے۔ حارث نے کہا اگر یزید نے زندہ بھیجنے کا حکم دے دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو میرے پاس ان کو زندہ کیوں نہیں لایا؟ اس طرح یزید نے اس سے کہا، ابن زیاد نے اس طرح کہا۔ حارث نے کہا مجھے اندیشہ تھا کہ شہر کے لوگ مجھ سے چھین لیں گے، یعنی یہ ان لوگوں کو مجھ سے چھین لیں گے، کیونکہ اس نے انعام رکھا تھا کہ جو بھی ان بچوں کو لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ تو اب بچوں کو زندہ لانا بڑا مشکل تھا، تو حارث نے کیا کیا؟ زندہ نہیں لایا بلکہ ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا اور ان کا سر لے کر کے ابن زیاد کے پاس گیا۔ تو اس نے اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا کہ میں نے تجھے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، تو نے قتل کیوں کیا؟ چنانچہ اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا، حارث نے کہا کہ اندیشہ تھا کہ شہر کے لوگ مجھ سے چھین لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تجھے چھین لینے کا اندیشہ تھا تو کسی محفوظ جگہ پر ان کو ٹھہرا کر مجھے اطلاع کر دیتا، میں سپاہیوں کے ذریعے سے منگوا لیتا اور تجھے انعام بھی مل جاتا، لیکن تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو قتل کیوں کیا؟ اور پھر اس کے بعد ابن زیاد نے مجمع پر نگاہ ڈالی، لوگوں کو دیکھا اور ایک شخص جس کا نام مقاتل تھا اس سے کہا کہ اس بخت کی گردن مار دے۔ چنانچہ حارث کی گردن دی مار دی گئی اور وہ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہو گیا، نہ اسے دنیا میں کچھ ملا اور نہ ہی آخرت میں اسے کچھ ملے گا۔ اس نے جیسا انجام کیا تھا ویسا انجام اس کا بھی ہو گیا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو یہ معاملہ اس کا ہوا۔ بہرحال جس نے بھی شہیدان کربلا کو شہید کیا ان کا انجام بڑا سخت ہوا۔ کربلا کے بعد کے واقعات میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ اب کربلا کے اوپر آتے ہیں کہ کربلا کا نام سنتے ہی سارے کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے نواسۂ رسول نے اپنی جان کو قربان کر دیا اور اپنی ابو کی جان کو قربان کروا دیا۔ تو جیسے ہی کربلا کا نام آتا ہے تو ایک اعتبار سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ جان دے کر کے اسلام کو بچا لیا، اور دوسری جانب سے غم ہوتا ہے کہ ان یزیدیوں نے ذرا بھی ان بچوں پہ بھی رحم نہیں کیا، جوانوں پہ رحم نہیں کیا، عورتوں پہ رحم نہیں کیا، اور ان کے ساتھ ایسا ظلم و ستم کیا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی، جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ لیکن انسان کے لیے جہاں پر مرنا یا شہید ہونا مقدر ہوتا ہے، من جانب اللہ ایسے حالات، اللہ کی جانب سے ایسے حالات اور اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود انسان آخری وقت میں اسی جگہ پر جانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کربلا میں شہید ہونا ازل میں مقدر ہو چکا تھا، ان کے لیے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب کربلا کی طرف جانا ان کا ضروری ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط آنے کے بعد
امام عالی مقام کو کوفیوں کی درخواست قبول کرنے میں کوئی معقول عذر باقی نہ رہا تو آپ عراق جانے کے لیے تیار ہو گئے اور سفر کے اسباب درست ہونے لگے۔ جب مکہ والوں کو آپ کی تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا عراق کی طرف جانا پسند نہ کیا۔ جلیل القدر صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو رافع، ابو واقد لیثی رحمۃ اللہ تعالی وغیرہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے پاس آئے اور عرض کیا آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، کیونکہ وہاں کے لوگ درہم و دینار کے غلام ہیں، وہاں وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے، وہ روپے پیسے کے غلام ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کھلی ہوئی غداری اور بے وفائی کی ہے، ان کا حاکم ان پر مسلط ہے اور اسی کی حکومت قائم ہے، تو جان لیجئے کہ کوفہ والے آپ کو جنگ و جدال کے لیے بلا رہے ہیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، جھٹلائیں گے اور آپ کو بے یارو مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ حکومت وقت کے ساتھ مل کر آپ پر حملہ کریں گے اور بلانے والے ہی سب سے بڑے آپ کے دشمن ثابت ہوں گے۔ جو لوگ بلا رہے ہیں یہی آپ کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ اس طرح صحابہ کرام نے مشورہ دیا، لیکن حضرت امام نے فرمایا کہ میں خدا سے خیر کا طالب ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جانا تو ہوگا ہی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب آپ سے سفر عراق کو ملتوی کرنے کے لیے کہا تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا، حدثنی ابی ان لمکہ کبشن بہ یستحل حرمتها فما احب ان اکون انا ذلک الکبش۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی ہے کہ ایک مینڈھا مکہ معظمہ کی حرمت کو حلال کر دے گا، اس کی عزت نہیں کرے گا۔ امام حسین کہتے ہیں میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا، یعنی میں اس کا سبب نہیں بننا چاہتا کہ میری وجہ سے مکہ میں خون بہایا جائے اور حرم کی عزت و آبرو کو پامال کیا جائے، اس لیے میں یہاں نہیں رکوں گا، جو ہونا ہے وہاں ہوگا لیکن یہاں نہیں رکوں گا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس سفر سے روکنے کے لیے اصرار کیا اور کہا کہ آپ مسجد حرام میں رہیے، مسجد شریف میں آ جائیے، آپ کی مدد کے لیے میں لوگوں کو جمع کر لوں گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بالشت بھر میں اس مسجد کے باہر قتل کیا جاؤں تو واللہ میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالشت بھر مسجد کے اندر قتل کیا جاؤں، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں یہاں قتل کیا جاؤں، بخدا اگر میں حشرات الارض کے کسی سوراخ میں بھی چھپوں گا، زمین کے کیڑوں کے کسی سوراخ میں کسی بل میں بھی چھپ جاؤں گا تو مجھے وہاں سے بھی یہ لوگ نکال لیں گے اور جو سلوک میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریں گے۔ چنانچہ پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کو بھی پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ مرضی مولا تھی، اسی پہ چلے جا رہے تھے۔ غرض کے بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کو اس سفر سے روکنے کے لیے بہت اصرار کرتے رہے اور آخر تک یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ معظمہ سے تشریف نہ لے جائیں، مگر ان کی کوششیں کارآمد نہ ہوئیں، یہاں تک کہ امام عالی مقام 3 ذی الحجہ ہجری سن 60 کو اپنے اہل بیت اور موالی اور خدام کل 82 نفوس قدسیہ کے نفوس کے ساتھ مکہ شریف سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ 82 کا قافلہ، اس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی ہیں۔ بات اصل میں یہ تھی کہ آپ کو گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا۔ امام حسین کو معلوم تھا اگر میں یہاں رہا تو یہاں پہ بھی گرفتار کر لیا جاؤں گا، کیوں نہ میں اسی منزل پر جاؤں جہاں مجھے جانا ہے۔ اور یہ راز اس وقت کھلا جب فرزدق شاعر سے آپ کی راستے میں ملاقات ہوئی۔ فرزدق شاعر سے جب امام حسین کی راستے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ فرزند رسول حج کے دن بالکل قریب آ گئے ہیں،
تو اتنی جلدی آپ نے کس لیے فرمائی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں اور آپ مکہ چھوڑ کر عراق جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا، اگر میں اتنی جلدی نہ کرتا تو وہیں گرفتار کر لیا جاتا، مکہ ہی میں گرفتار کر لیا جاتا، کیونکہ ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں، ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت کے اس جواب سے معلوم ہو گیا کہ ایام حج قریب ہونے کے باوجود آپ مکہ معظمہ سے نکل پڑے، اور یہ بھی واضح ہو گیا، پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کے اصرار کو قبول نہ فرمانے کا سبب کیا تھا، صحابہ کرام کی مشورے کو، اصرار کو قبول نہ فرمانے کا سبب کیا تھا؟ ظاہر وجہ تو وہی تھی جو حضرت امام نے فرزدق سے بیان فرمائی، لیکن حقیقت میں شہادت کی کشش آپ کو کربلا کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی۔ شہادت کی جو کشش تھی، وہ لگاؤ تھا، وہ آپ کو کربلا کی طرف کھینچے لیے جا رہا تھا، اور آپ کا حال اس وقت وہی تھا جو کسی شاعر نے کہا ہے، 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں۔ چنانچہ کربلا آپ تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھیوں میں سے اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے، 3 بیٹے آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت علی اوسط، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، امام زین العابدین کا نام کیا تھا؟ علی اوسط۔ یہ حضرت شہر بانو کے بطن سے تھے، حضرت شہر بانو کے بطن سے، پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی اور بیمار بھی تھے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے علی اکبر تھے، جو یعلا بنت ابی مرہ کے شکم سے تھے، ان کی عمر 18 برس تھی، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ امام علی مقام کے تیسرے فرزند، جنہیں علی اصغر کہتے ہیں، ان کی والدہ قبیلہ بنی قزاعہ سے تھی، یہ شیرخوار بچے تھے۔ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی ہمراہ تھی، جن کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی، نسبت کا مطلب منگنی ہوئی تھی۔ اس کی حضرت سکینہ کی منگنی حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی، اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ حضرت سکینہ کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال کی تھی، اور ان کی والدہ امرؤ القیس ابن عدی کی دختر قبیلہ بنی کلب سے تھی، یہ امرؤ القیس کی لڑکی تھی، اور ان کا عقد حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت سکینہ کا عقد یعنی نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت مصعب بن زبیر کے ساتھ ہوا، اور کربلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کے نکاح کے ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ غلط ہے۔ بہت یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت سکینہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت قاسم کے ساتھ ہوا، یہ واقعہ غلط مشہور ہے۔ صرف آپ کی منگنی ہوئی تھی، حضرت سکینہ کی منگنی ہوئی تھی حضرت قاسم کے ساتھ، لیکن حضرت قاسم تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ پھر حضرت سکینہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت مصعب ابن زبیر سے ہی آپ کا نکاح ہوا۔ ان کے ساتھ آپ کی صرف نسبت ہوئی تھی، عقد نہیں ہوا تھا۔ حضرت قاسم کے ساتھ صرف منگنی ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں آپ کے ہمراہ تھیں، ایک شہر بانو اور دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان صاحبزادے، حضرت حسن کے 4 نوجوان شہزادے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر۔ یہ کس کے شہزادے؟ حضرت امام حسن کے، ابو بکر، یہ کل ملا کر کے 4 شہزادے تھے۔ امام علی مقام کے ہمراہ تھے، ساتھ میں ہی تھے، جو کربلا میں شہید ہو گئے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 5 فرزند، حضرت عباس بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی اور حضرت جعفر بن علی حضرت امام کے ہمراہ تھے، سب نے شہادت پائی۔ یہ جو 5 تھے یہ حضرت علی کی دوسری بیوی سے تھے، تو حضرت علی کے شہزادے۔ اور
حضرت عقیل کے فرزندوں میں سے حضرت مسلم تو حضرت امام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفہ میں شہید ہو چکے تھے، اور 3 فرزند حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر امام کے ہمراہ کربلا میں حاضر ہو کر کے شہید ہوئے۔ یہ حضرت مسلم کے شہزادے تھے، حضرت عقیل کے شہزادے تھے۔ تو اور حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے محمد و حضرت عون حضرت امام کے ہمراہ حاضر ہو کر کے شہید ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھانجے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت زینب حضرت امام کی حقیقی بہن ہیں۔ صاحبزادگان اہل بیت میں سے کل 17 حضرات امام عالی مقام کے ہمراہ مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے، اور حضرت امام زین العابدین، عمر ابن حسن اور محمد ابن عمر ابن علی اور دوسرے کم عمر صاحبزادے قیدی بنائے گئے تھے۔ ان کو قتل نہیں کیا گیا تھا، قیدی بنایا گیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف سے باہر نکلے تو حاکم مکہ عمرو ابن سعید کے حکم سے ایک فوجی دستے نے شہر سے باہر آ کر کے آپ کو روکا اور چاہا کہ واپس چلیں۔ حضرت امام نے واپس ہونے سے انکار کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف کے لوگوں میں مار پیٹ ہوئی۔ آپ کے ساتھی بڑی بہادری سے فوجی دستے کی مزاحمت کرتے رہے، ان کو روکنے پر تیار رہے، اس لیے ان لوگوں کو ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا، سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا، اور پھر قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ جب آپ مقام صفاح تک پہنچے تو فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے کوفہ والوں کا حال دریافت فرمایا، کہا ان کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی۔ کیا کہا فرزدق شاعر نے کہ کوفہ والے دل سے تو آپ کو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس جو تلوار ہے وہ تلوار یزیدیوں کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہ آپ سے پھر جائیں گے اور آپ کی بیعت نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، لیکن ہر بات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر قضائے الہی سے ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور اس کے دل میں پارسائی ہو، اس کے دل میں خلوص اور نیت میں پارسائی ہو، تو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزدق سے گفتگو کرنے کے بعد جب آگے بڑھے تو آپ کے بھانجے حضرت محمد عون رضی اللہ تعالی عنہما راستے میں آ کر آپ سے ملے اور اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما کا خط آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ میرا خط دیکھتے ہی واپس چلے آئیے، اس لیے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ جعفر طیار، عبداللہ ابن جعفر طیار نے یہ خط بھیجا تھا کہ آپ واپس آ جائیے، کیونکہ آپ ہدایت والوں کے رہنما ہیں اور مسلمانوں کے امیدوں کا مرکز ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، اس خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں، اس خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ صاحبزادوں کے بدست خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر حاکم مکہ عمرو ابن سعید سے جا کر ملے اور اس سے گفتگو کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امان کا پروانہ بھی حاصل کر لیا، اور حضرت کے اطمینان کے لیے عمرو ابن سعید کے بھائی یحییٰ ابن سعید کو ساتھ میں لے لیا، تاکہ حضرت امام حسین کو یقین ہو جائے کہ ایک پروانہ ملا ہے حاکم کی جانب سے، اس کے بھائی کو ساتھ میں لایا گیا ہے دلیل کے طور پر۔ لے کر آپ کے پاس پہنچے تو یحییٰ نے خط پیش کیا اور آپ نے اسے پڑھا، مگر واپس آنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین نے واپس آنے سے تو انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا آخر کیا بات ہے کہ آپ عراق جانے پر اس قدر بضد کیوں ہیں؟ سب لوگ روک رہے ہیں لیکن آپ چلے جا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، اور آپ نے اس خواب میں جو مجھے حکم فرمایا ہے میں اسے ضرور پورا کروں گا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا فائدہ۔ ان لوگوں نے کہا وہ خواب کیا ہے؟
آپ کہہ رہے ہیں خواب میں آئے حضور، تو بتائیے وہ خواب ہے کیا، حضور نے کیا فرمایا ہے؟ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ وہ خواب نہ تو اب تک میں نے کسی سے بیان کیا ہے اور نہ بیان کروں گا یہاں تک کہ اپنے خدا سے جا ملوں گا۔ حضور نے مجھے کیا بتایا ہے وہ ابھی تک میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، اور نہ انتقال تک، شہید ہونے تک بتاؤں گا۔ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ دنیا چھوٹ جائے لیکن حضور نے جو مجھے بتایا ہے وہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ امام علی مقام نے عمرو بن سعید کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کر دیا، اور حضرت عبداللہ کچھ مجبوریوں کے سبب اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادگان اون اور محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر واپس ہو گئے لیکن اپنے 2 بیٹوں کو امام حسین کے ساتھ چھوڑ کر کے گئے۔ اب جب آپ مقام حاجر میں پہنچے تو اپنے ایک مخلص قیس ابن مسہر سیداوی کو خط دے کر کوفہ روانہ فرمایا۔ خط کا مضمون یہ تھا، یعنی خط میں یہ لکھا تھا: حمد الہی اور سلام کے بعد معلوم ہو کہ مسلم بن عقیل کے خط سے تم لوگوں کے حالات کی درستگی اور میری مدد پر تم سب کے متفق ہونے کا علم ہوا ہے۔ میں خدائے تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کریں اور تم لوگوں کو اس بات پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکا ہوں اور جب میرا خط پہنچے تو اپنا انتظام تم لوگ جلدی درست کر لینا، اس لیے کہ میں چند ہی دنوں میں انشاءاللہ تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ امام حسین نے پہلے ہی خط کوفہ بھیج دیا۔ حضرت قیس جب امام کا خط لے کر قادسیہ پہنچے تو حسین ابن نمیر جو ابن زیاد کے حکم سے ایک فوج کے ساتھ پہلے سے ناکہ بندی کیے ہوئے تھا، اس نے قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ اس نے حسین ابن نمیر، یہ حسین سین سے نہیں، یہ سواد سے حسین، ٹھیک ہے، اس کا معنی الگ ہوتا ہے۔ حسین ابن نمیر جو ابن زیاد کے حکم سے ایک فوج کے ساتھ پہلے ہی سے ناکہ بندی کیے ہوا تھا، اس نے قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر کے حسین ابن علی کے خلاف تقریر کرو اور ان کو برا بھلا کہو۔ قیس کو کہا کہ تم ان کے بارے میں برا بھلا کہو اور ان کے خلاف تقریر کرو، لیکن جو وفادار خاندان مصطفیٰ ہوتے ہیں انہیں اپنی جان قربان ہو جانے کی فکر نہیں ہوتی، بس یہ کہ وہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتے، اپنی جان دے کر کے وہ اہل بیت کی عزت کو بچاتے ہیں اور ان کی آخری دم بھی ان کی خوبیوں کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ دیکھیے حضرت قیس چھت پر چڑھ گئے اور حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین ابن علی اس وقت خلق خدا میں سب سے بہترین شخص ہیں۔ تقریر کرنے کے لیے برائی کی تقریر کرنے کے لیے اوپر چڑھایا تھا، لیکن حضرت قیس کیا تقریر کر رہے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، تعریف میں تقریر کر رہے ہیں، سن لو، اس وقت خلق خدا میں، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ بہترین شخص اگر کوئی ہے تو وہ حضرت امام حسین ہیں۔ انہی کا بھیجا ہوا تم لوگوں کے پاس آیا ہوں، تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ پھر حضرت قیس نے ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر کی۔ ابن زیاد آپ کی اس تقریر کو سن کر آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ انہیں چھت کے اوپر سے زمین پر گرا دیا جائے، چھت کے اوپر سے زمین کے اوپر گرا دیا جائے تاکہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بے رحموں نے انہیں نیچے گرا دیا
جس سے ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور وہ انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح حضرت امام کا یہ سچا محب، سچا محبوب آپ پر اپنی جان کو قربان کر گیا۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گوہر باری کرے، حشر میں شان کریمی ناز برداری کرے۔ جب آپ اس منزل سے آگے بڑھے تو ایک کنویں پر آپ کی ملاقات عبداللہ ابن مطیع سے ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ ادھر کیسے تشریف لے آئے؟ حضرت امام نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ حرمت اسلام، حرمت رسول، حرمت عرب کو ضائع نہ کیجیے۔ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیے، وہاں آپ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں تو وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے، وہی تکلیف پہنچے گی۔ اور پھر جب آگے چلے تو حضرت زہیر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت امام جب آگے بڑھے اور مقام زورد میں پہنچے، مقام زرود میں پہنچے تو آپ نے قیام فرمایا۔ وہاں کنویں کے پاس ایک خیمہ نظر آیا، مقام زرود میں ایک خیمہ تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرت زہیر ابن قین بجلی کا خیمہ ہے، جو حج سے فارغ ہو کر کے کوفہ جا رہے ہیں، حج کر کے کوفہ جا رہے تھے حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ۔ شروع میں ان کو اہل بیت رسالت سے کوئی عقیدت نہیں، حضرت زہیر کو شروع میں اہل بیت رسالت سے کوئی عقیدت نہیں تھی۔ آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا زہیر سے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کرنا چاہا تو ان کی بیوی نے کہا، واہ کیا غضب کی بات ہے کہ فرزند رسول آپ کو بلائیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے نہ جائیں۔ کبھی کبھی عورتیں ایسا کام کر جاتی ہیں کہ مرد بھی نہیں کر پاتا۔ دیکھو حضرت زہیر کی بیوی نے ایسا کام کر دیا کہ رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کے لیے سبق دے گئی کہ بیوی اگر صحیح مشورہ شوہر کو دے اور وہ اس پہ عمل کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ حضرت امام حسین نے بلایا لیکن حضرت زہیر نے منع کر دیا، لیکن بیوی نے کہا کہ واہ کیسی غضب کی بات ہے کہ آل رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم جانے سے انکار کر رہے ہو، آپ کو بلائیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے نہ جائیں۔ بیوی کی بات سے متاثر ہو کر کے، بیوی کی بات میں ایسے جاذبیت تھی، ایسا لہجہ تھا اور ایسی کشش تھی کہ جب آپ کی بات سن کر کے وہ حضرت کے پاس گئے، ان کی بیوی کی بات سن کر کے حضرت کے پاس امام حسین کے پاس گئے اور بہت جلد خوش واپس ہو کر کے اپنے خیمے میں آئے اور جتنا بھی ساز و سامان تھا سب آپ کی طرف بھجوا دیا، امام حسین کو دے دیا اور اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ حضرت زہیر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ طلاق کیوں دی؟ وہ اس لیے طلاق دی کہ اب وہ کربلا جا رہے تھے امام حسین کے ساتھ، اب واپس آنے والے نہیں تھے، اس لیے حضرت زہیر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تاکہ یہ اپنے میکے جائے اور پھر جب عدت گزر جائے گی تو دوسرا نکاح کر لے۔ چنانچہ حضرت زہیر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے کہا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ اپنے میکے چلی جاؤ، اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، جو بھی لوگ ساتھی تھے ان سے کہا کہ تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے رہے اور جو چاہے چلا جائے، اور یہ سمجھ کر جائے کہ میری آخری ملاقات ہے۔ جو بھی جائے گا یہاں سے یہ سمجھ کر کے جائے کہ میری اور اس کی آخری ملاقات ہے۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، ابھی تو ان کا کچھ حال الگ تھا اور اب کچھ بالکل الگ ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا، حضرت زہیر نے کہا کہ میں تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں، سنو، اس میں ایک راز ہے، وہ راز سنو گے تو تم لوگ بھی کہے گے کہ ہاں بات تو برابر ہے۔ حضرت زہیر نے کہا، سنو میں بیان کرتا ہوں۔
جنگ بلنجر میں خدائے تعالیٰ نے ہم کو فتح عطا فرمائی، یہ ایک جنگ کا نام ہے۔ اس جنگ میں کہتے ہیں حضرت زہیر کہ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، اور بہت سا سامان مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے پوچھا بھی کہ فتح اور مال غنیمت سے تم لوگوں کو خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ فتح ہوئی ہے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، تو خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حضرت زہیر کہتے ہیں جب حضرت سلمان نے ہم سے ایسا پوچھا تو ہم نے کہا ہاں ہاں بہت خوشی ہوئی ہے۔ تو حضرت سلمان نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اے زہیر، ایک وقت آئے گا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت حسین سے ملو گے اور ان کی مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے، تو اس فتح اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ یہ جو تمہیں ابھی خوشی حاصل ہو رہی، اس سے زیادہ خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب تم نواز مصطفیٰ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرو گے۔ اس لیے حضرت زہیر کہتے ہیں اس لیے میں اب یہاں سے جا رہا ہوں اور ہماری آخری ملاقات ہے، لہذا تم لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر حضرت زہیر امام علی مقام کے ساتھ رہے یہاں تک کہ کربلا میں آپ کے دشمنوں سے لڑ کر شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک کوفہ کے حالات معلوم نہیں ہوئے تھے۔ جب آپ معلوم ثعلبیہ میں پہنچے تو بکیر ابن مصعبہ اسدی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی ابن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے اور ان کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے۔ اس دردناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عبداللہ ابن سلیم اور مزری ابن مشعمل اسدی جو حج سے فارغ ہو کر مقام زرود میں حسینی قافلہ سے آ کر ملے تھے، انہوں نے امام علی مقام سے کہا خدا کے واسطے آپ اپنی اور اپنے گھر بھر کی جان خطرے میں نہ ڈالیے، یہیں سے واپس ہو جائیے، اس لیے کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی مددگار ہے، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں اور جو بلانے والے ہیں وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت مسلم کے تینوں بھائی کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر کہا خدا کی قسم ہم واپس نہیں لوٹیں گے جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے، اور یا ہم بھی ان کی طرح قتل نہیں ہو جائیں گے۔ حضرت نے اسدیوں کی طرف دیکھ کر کے فرمایا ان لوگوں کے بعد زندگی میں کچھ لطف نہیں ہے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے بعض لوگوں نے کہا آپ کی اور مسلم کی برابری نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کا معاملہ اور مسلم کا معاملہ کچھ الگ تھا، مسلم جو وہاں گئے تو انہیں ان لوگوں نے قتل کر دیا، لیکن آپ جب جائیں گے تو لوگ آپ کی بیعت کریں گے، ایسا کچھ لوگوں نے مشورہ دیا۔ جب آپ کوفہ پہنچ جائیں گے تو وہاں کے سب حالات صحیح ہو جائیں گے، سب لوگ آپ کی مدد کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ حضرت نے اس خیال کی تائید نہیں فرمائی بلکہ خاموش رہے۔ پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا اور ابھی تک سب لوگوں کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر نہیں تھی۔ جب آپ مقام زبالہ میں پہنچے تو اسی جگہ پر آپ نے پورے قافلہ والوں سے فرمایا ہمیں یہ دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لہٰذا جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ امام حسین نے یہ راستہ دے دیا کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں یہاں سے واپس چلے جائیں، لیکن ہمارا قافلہ یہاں سے واپس نہیں جائے گا۔ تو بہت سے عرب جو راستے میں آپ کے ساتھ ہو گئے تھے، اس اعلان کے سنتے ہی تقریباً سب دائیں بائیں ہو گئے۔ جو راستے میں امام حسین کے قافلے کے ساتھ شامل ہوئے تھے، جب امام حسین نے یہ کہا کہ جو جانا چاہے جا سکتا ہے، اور انہیں ساری بات کی خبر بھی ہو گئی کہ کوفہ میں کیا ماحول چل رہا ہے، تو وہ لوگ دائیں بائیں ہو گئے اور جانے لگے، اور زیادہ تر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے۔ راستے میں جو لوگ تھے اس میں سے بہت سارے لوگ تو اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اب محرم ہجری 60 کی پہلی تاریخ کو جب آپ کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے
تو حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، دشمن کے گھوڑے اور سارے آدمی بہت پیاسے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو پانی پلوایا۔ یہ خاندان مصطفیٰ کا طریقہ ہے اور ان کی ریت ہے کہ وہ دشمنوں کو بھی پانی پلا رہے ہیں، لیکن دشمن کتنے کم ظرف ہیں تو خاندان مصطفیٰ کے لوگوں پہ رحم نہیں کیا اور ایک بوند بھی پانی نہیں دیا۔ امام حسین نے پورے لشکر کو پانی پلوایا اور غالباً اسی ہمدردی کے سبب حر آپ سے کچھ کہنے کی جرأت نہ کر سکا، یہاں تک کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور اذان پڑھی گئی تو آپ نے حمد و صلات کے بعد ارشاد فرمایا اور حر اور اس کے فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے۔ تم نے بلایا ہے اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں کہ آپ ہماری طرف چلے آئیے۔ آپ نے خط میں لکھا تھا کہ ہماری طرف چلے آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدائے تعالیٰ ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں، تم مجھ سے عہد کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلوں، اور اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ آپ کی اس تقریر کے بعد خاموشی رہی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے حر سے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ نماز پڑھو گے؟ حر جو لشکر کا سپہ سالار تھا 1000 لشکر کا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز کس کے ساتھ پڑھو گے؟ ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا تنہا نماز پڑھو گے؟ تو امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے خاموشی رہی اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حر نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دونوں طرف کے لوگوں نے حضرت امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے سب تیار ہو جائیں، اور پھر خیمے سے باہر تشریف لائے، اور اس وقت بھی دونوں گروہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، ظہر بھی آپ کے پیچھے پڑھی اور عصر بھی آپ کے پیچھے پڑھی۔ نماز کے بعد پھر آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق والوں کا حق پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ جو تم پر ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، ہم اہل بیت نبوت ان کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن اگر تم لوگ ہم کو نہیں پسند کرتے ہو اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے ہو اور ہماری رائے اس کے خلاف ہو، تمہاری رائے اس کے خلاف ہو گئی ہے جو تمہارے خطوط سے ظاہر ہے، تو میں واپس چلا جاؤں۔ حر نے کہا، بخدا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسے خطوط ہیں، یعنی کیسے لیٹر کے بارے میں تم بات کرتے ہو، کیسے خط کے بارے میں تم بات کرتے ہو، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے خطوط کے تھیلے کو منگا کر سب کے سامنے الٹ دیا، جتنے بھی خط آئے تھے سارے کے سارے سب کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھ لو، یہ تمہاری تحریر، تمہارے سکے، تمہاری سگنیچر کے ساتھ یہ خط ہیں تمہارے۔ حر نے کہا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خط لکھے ہیں، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ مل جائیں ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا، اس مطلب کے حاصل کرنے سے تیرے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے۔ حر سے آپ نے فرمایا کہ یہ مطلب تو حاصل کرے گا، اس سے بہتر ہے کہ تیرا مر جانا اچھا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا، پلٹنے کا حکم دیا۔ حر نے واپس ہونے سے روک لیا۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں تجھ پر روئے، آخر تیرا مطلب کیا ہے؟ حر نے کہا، خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا عرب یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی ایسا ہی کہتا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر میں بھلائی کے ساتھ ہی کروں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟
اس نے کہا میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح تکرار ہوتی رہی، آخر میں حر نے کہا مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں جہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچ جائے۔ اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک کہ میں ابن زیاد کی رائے نہ معلوم کر لوں آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینے کی طرف جاتا ہو۔ جب تک میں وہاں سے حکم نہ لے لوں تب تک آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جو راستہ نہ کوفہ کی جانب جاتا ہو نہ مدینے کی جانب جاتا ہو۔ تو جب اس نے یہ بات پیش کی تو حضرت امام حسین کو اس کی یہ بات معقول معلوم ہوئی، یعنی سمجھ میں آنے والی معلوم ہوئی کہ یہ تو مجبور ہے، اسے حکم دیا گیا تو اسی حساب سے کام کرے گا۔ چنانچہ آپ قادسیہ اور عظیم کی راہ سے بائیں مڑ کر کے چلنے لگے، ساتھ ساتھ حر بھی چلتا رہا، وہ بھی اس کا بھی لشکر چلتا رہا ساتھ ساتھ۔ جب امام کا قافلہ قصر بنی مقاتل پہنچا تو آپ نے وہیں قیام فرمایا، تھوڑی دور پر حر بھی ٹھہرا رہا۔ آدھی رات کے بعد آپ نے ساتھیوں سے فرمایا پانی بھر لو اور چلو۔ ابھی تھوڑی دیر چلے تھے کہ ذرا آنکھ لگ گئی اور پھر چونک گئے اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سن کر کے آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آئے اور عرض کیا ابا جان اس وقت یہ کلمات زبان پر کیسے جاری ہو گئے؟ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ امام حسین نے فرمایا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی اور میں نے دیکھا کہ ایک سوار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم کو موت کی اطلاع دی گئی ہے، ہمیں شہادت کی خبر دی گئی ہے۔ صاحبزادے نے کہا خدائے تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس خدائے ذوالجلال کی قسم جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، ہم حق پر ہیں۔ بہادر صاحبزادے نے کہا جب ہم حق پر ہیں تو ایسی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا خدائے تعالیٰ تمہیں وہ جزائے خیر عطا فرمائے جو کسی بیٹے کو اس کے باپ کی طرف سے مل سکتی ہے، یعنی بیٹے نے باپ کا حوصلہ بڑھایا۔ جب آپ کا قافلہ نینوا پہنچا تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا، سب لوگ ٹھہر گئے، اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو امام علی مقام کی طرف متوجہ نہیں ہوا بلکہ حر کو سلام کیا اور اس کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کرو جہاں کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو اور نہ پانی ہو۔ میں نے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے تاکہ تمہاری کارگزاری، تمہاری نقل و حرکت کے بارے میں ہمیں اطلاع دے اور تم سے الگ نہ ہو جب تک کہ ہمارے حکم پر عمل نہ ہو جائے۔ حر نے امام اور ان کے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے مطلع فرمایا کہ ابن زیاد نے ایسا خط بھیجا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو کہیں جانے نہ دیا جائے جب تک کہ آپ بیعت نہ کر لیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اچھا ہم کو ذرا آگے بڑھ کر سامنے والے گاؤں عادریہ میں یا شفیہ میں ٹھہرنے دو۔ حر نے کہا ہمیں تو چٹیل میدان میں ٹھہرانے کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو کسی گاؤں میں ٹھہرانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو حر کے اس جواب پر حضرت امام کے ساتھیوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت زہیر ابن قین نے فرمایا یا ابن رسول اللہ ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے، بھلے 1000 ہے لیکن ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئیں گے۔ ان کے بعد تو اور زیادہ لشکر آئے گا، ہم ان سے جنگ نہیں کر پائیں گے، ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے، اس لیے کہ وہ اتنے ہوں گے کہ ہم کو ان سے مقابلے کی طاقت نہ ہوگی۔ مگر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ہم اپنی طرف سے جنگ کی شروعات نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ نے حر سے فرمایا اچھا کچھ تو چلنے دو۔ حر خاموش رہا اور کچھ نہیں کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف چل پڑے۔ ابھی آپ تھوڑا سا چلے تھے کہ حر کے سپاہیوں نے آ کر روک دیا
اور کہا بس یہیں اتر پڑیے، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ امام حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے۔ کربلا میں پہنچ گئے، اس کا نام کیا ہے؟ کربلا ہے۔ اور اس لفظ کو سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا ہاذہ کربلاء موضع کرب و بلاء، ھذا مناخ رکابنا ومحط رجالنا رحالنا ومقتل رجالنا۔ یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے۔ کرب مانے تکلیف، بلا مانے بھی تکلیف۔ مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہیں ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ اور یہ محرم ہجری سن کی 61 ہجری کی دوسری تاریخ پنج شنبہ یعنی جمعرات کا دن تھا، جس وقت حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے۔ یہ کربلا کا میدان بڑا ہی برکت والا ہے، آج بھی جب لوگ جاتے ہیں تو اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ شاعر نے اس کو ایک شعر میں پرویا ہے، کہا ہے جہاں جماعت کل مرسلین ٹھہری ہے، جہاں جماعت کل مرسلین ٹھہری ہے، وہیں پہ حضرت ام البنین ٹھہری ہے، وہیں پہ حضرت ام البنین ٹھہری ہے۔ یہ کربلا ہے اسے ادب سے سلام کرو، یہ کربلا ہے اسے ادب سے سلام کرو، اسی زمین کی بدولت زمین ٹھہری ہے، اسی زمین کی بدولت زمین ٹھہری ہے۔ تو یہ وہ زمین ہے جس کی برکت بہت ہے۔ جب حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا تو اس نے ابن زیاد کو اس بات کی اطلاع دی کہ یہ وہ وقت تھا جب ایران میں بغاوت ہو گئی تھی، جس کو فروغ کرنے کے لیے، جیتنے کے لیے عمرو ابن سعد کو 4000 فوج کا سردار بنایا گیا تھا اور رے کی حکومت کا پروانہ لکھ کر دیا گیا تھا۔ عمرو ابن سعد کو 4000 فوج دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ایران جانا ہے اور ایران میں جو بغاوت ہوئی اس بغاوت کو کچلنا ہے۔ تو 4000 کا لشکر ہی بالکل تیار کھڑا تھا، تیار کیا جا ہی رہا تھا اور تھوڑی دور پہنچ بھی گیا تھا۔ ابن سعد اپنی فوج کے ساتھ نکل کر ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ ابن زیاد نے اسے واپس بلا لیا، 4000 کی لشکر کو واپس بلا لیا اور بلا کر حکم دیا کہ ایران ابھی نہ جاؤ، پہلے حسین کی مہم کو سر کرو، پہلے حسین کے پاس چلے جاؤ اور اس کے بعد ایران کی طرف روانہ ہونا۔ عمرو ابن سعد، حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا بیٹا تھا۔ یہ عمرو ابن سعد کون تھا؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ وہ عظیم صحابی، وہ جنتی، وہ عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن ان کا بیٹا یزیدیوں کے ساتھ شامل ہو گیا صرف دنیاوی لالچ کی بنیاد پر۔ وہ نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اس امر کے لیے نہ بھیجیں، یعنی مجھے اس معاملے کے لیے نہ بھیجیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امام حسین کی کیا فضیلت ہے۔ لیکن ابن زیاد جو تھا بڑا کمبخت تھا، وہ بڑا ہی شیطانی دماغ والا تھا۔ ابن زیاد نے کہا اگر حسین کے مقابلے میں نہیں جاتے ہو تو رے کی حکومت سے دستبردار ہو جاؤ۔ اس کے لیے ایک پروانہ لکھا تھا کہ اگر تم ایران جاؤ گے تو تمہارے لیے رے کی حکومت لکھ دی جائے گی، ایک جگہ کا نام ہے۔ ابن سعد نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے 1 دن کی مہلت بھی لی اور پھر آخری دنیاوی حکومت کی لالچ میں آ کر کے امام عالی مقام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور وہی 4000 کی فوج جو ایران جانے کے لیے تیار تھی انہیں ساتھ لے کر کے 3 محرم الحرام کو کربلا پہنچ گیا اور پھر برابر کمک پہنچتی رہی، یہاں تک کہ ابن سعد کے پاس 22000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ لشکر آتے ہی رہا یک کے بعد دیگری۔ کتنی حیرت کی بات ہے، امام علی، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کل 82 آدمی ہیں،
جن میں بیویاں ہیں، بچے بھی ہیں، اور پھر جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے، اسی لیے لڑائی کے سامان بھی نہیں رکھتے تھے، مگر اہل بیت نبوت کی شجاعت اور بہادری کا ابن زیاد کے دل پر اتنا اثر تھا کہ ان کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار بھیج دیا۔ اتنے کم لوگوں کے لیے 22,000 کا لشکر جرار بھیجا، کیوں؟ خوف کی وجہ سے۔ اسے خوف تھا کہ خاندان مصطفیٰ کے اندر وہ شجاعت و بہادری ہے کہ ان کی رگوں میں حیدر کرار کا خون گردش کر رہا ہے، جنہوں نے جو فاتح خیبر ہیں، جنہوں نے ایسے دروازے کو کھاڑ کر پھینک دیا جسے 40 لوگ بھی نہیں اٹھا پاتے تھے، اور دوگنی چوگنی 10 گنی تو کیا 100 گنی تعداد کو بھی کافی نہیں سمجھا اس نے، اور کوفہ کے تمام قابل جنگ بڑے بڑے بہادروں کو، بڑے بڑے سپاہیوں کو کربلا میں بھیج دیا، اور اس کے باوجود لوگوں کے دل خوف زدہ ہیں اور جنگ آزما دلاروں کے حوصلے پست ہیں۔ آخر مجبوراً ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ لشکر امام پر پانی بند کر دیا جائے۔ اب اتنا خوف، اتنا بڑا لشکر ہے، پھر بھی ان کو خوف ہے کہ پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں ہے، تو اب پانی بند کر دیا۔ قرآن سے پانی بند کر دیا تب ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ چنانچہ ابن سعد نے عمرو ابن حجاج کو 500 سواروں کے ایک دستے کے ساتھ دریائے فرات پر مقرر کر دیا تاکہ امام اور ان کے ساتھی پانی کی ایک بوند نہ لے سکیں۔ یہ واقعہ حضرت امام علی مقام کے شہید ہونے سے 3 دن پہلے کا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین کے شہید ہونے سے 3 دن پہلے کا ہے۔ ابن سعد نے حضرت امام کے پاس آدمی بھیجا کہ ان سے پوچھو وہ یہاں کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کر کے ہم کو بلایا ہے، اب اگر میرا آنا انہیں پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں۔ ابن سعد نے کہا اپنا سوال اور حضرت کا جواب لکھ کر ابن زیاد کو بھیج دیا۔ اس نے ابن سعد کو جواب میں لکھا، تم حسین اور ان کے تمام ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں، اگر وہ بیعت کر لیں گے تو ان کے بعد ہم جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ اور ابن سعد کو جب یہ خط ملا تو اس نے کہا، میں سمجھ گیا ابن زیاد کو امن و عافیت منظور نہیں ہے۔ اس کو ابن زیاد کو امن و عافیت منظور نہیں ہے کیونکہ اس نے اسے قبول نہیں کیا۔ اب انشاءاللہ باقی گفتگو کل سے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کو فیضان شہیدان کرب و بلا سے مالا مال فرمائے۔